بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا یہ 110واں درس ہے اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دوران تقریر آیات، احادیث اور اشعار پڑھنے کا طریقہ۔ قبل اس کے کہ ہم اس موضوع کو بیان کریں، ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ 110واں درس اور یا علی مدد کا عدد، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ کسی شیعہ اور اسلامی اسکالر کے پہلے فرد ہونے کی حیثیت سے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ فن خطابت پر الحمدللہ 110واں درس بیان ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تعارف بھی کروا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا قیام قم المقدس کی سرزمین پر ہے اور ہمارے مدرسے کا نام ہے مدرسہ فن خطابت قرآن و اطرت۔ اس کے دو شعبے ہیں، ایک یہ ہے کہ خاہران کا شعبہ اور ایک ہے برادران کا شعبہ۔ خاہران کا جو شعبہ ہے اس میں آن لائن کلاسز دی جاتی ہیں اور وہ بھی صرف وائس کال پر، اس میں ویڈیو کال نہیں ہوتی۔ اور دوسرا شعبہ ہے برادران کا کہ جو قم کی سرزمین پر الحمدللہ ہم عرصہ دراز سے عزیزان کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اسی طرح سے طلاب جامعۃ المصطفیٰ کے عظیم علماء، طلاب اور عزیزان اس درس میں تشریف لاتے ہیں۔ اور اسی طرح عزیزان الحمدللہ اس میں ہم 3 دورے کرواتے ہیں، ایک دورہ مقدماتی ہوتا ہے اور دوسرا مصائب کے حوالے سے اور تیسرا تکمیلی ہوتا ہے۔ یہ تھا کچھ تعارف، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ عزیزان، اگر ہمارے ان دروس کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے ناظرین سے یہ بات عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ ہمارے دروس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اسی چینل پر آپ تشریف لائیں اور وہاں پر پلے لسٹ میں جائیں گے، آپ کو بے عنوان مدرسہ فن خطابت قرآن و اطرت ایک فولڈر ملے گا، اور اس فولڈر میں ہماری 110 تقاریر ویڈیوز ملیں گی، اور بھی اس کے علاوہ تفاسیر بھی ہیں، مجالس بھی ہیں، حتیٰ کہ اشرے بھی موجود ہیں۔ تو لیکن کیونکہ ہمارا خاص موضوع اس وقت خطابت ہے، اس وجہ سے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آئیے اب اپنے اس موضوع کو نبھاتے ہیں، کیونکہ آج کا موضوع بہت ہی اہم ترین موضوع ہے کہ دوران تقریر خطیب آیات کو کس طرح سے پڑھے۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے یہ عرض کر چکے ہیں کہ آپ جب تقریر کر رہے ہوں تو آپ کو چند چیزیں الگ سے یاد ہونا چاہیے، جس کی ویڈیو ہماری الگ سے موجود ہے، لیکن ان میں سے سب سے پہلے آیات ہیں کہ آیات آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہونا چاہیے تاکہ دوران تقریر آپ بھول نہ جائیں۔ تو سب سے پہلے اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے، پھر اس کے قواعد و ضوابط یعنی تجوید و قرات کا خیال رکھا جائے۔ پھر جب آپ تقریر کے دوران آپ اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی گفتگو کا اس وقت لیول کیا ہے، اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اسی انداز میں اور اسی آواز کے لب و لہجے میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس میں مثلا کوشش یہ کرنی ہے کہ نہ اس سے آواز اوپر جائے نہ اس سے آواز دھیمی ہو۔ اور پھر آپ کا انداز، مثلا آپ غدیر بیان کر رہے ہیں تو غدیر کے عنوان پر جب آپ گفتگو کرتے کرتے آپ بیان کریں گے کہ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اب یہ آپ نے آیت خطابی انداز میں پڑھنی ہے اسی طرح سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عزیزان اور بھی آیات بہرحال بیان کی جا سکتی ہیں کہ جو اسی انداز میں پڑھی جائیں۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے مثلا جب غدیر کا واقعہ مکمل ہوا تو ایک مرتبہ جبرائیل یہ کہتے ہوئے نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، اس کو آپ سادہ انداز میں نہیں پڑھیں گے،
اس چیز کا خیال رہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دوسرے مقام پر جب آتے ہیں احادیث میں، تو احادیث میں بھی آپ نے ان چیزوں کا ہی خیال رکھنا ہے جو آپ نے آیات کا خیال رکھا ہے، یعنی آپ کو صحیح طرح سے یاد ہونا چاہیے، بھولنے کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اسی طرح سے عربی قواعد تجوید و قرات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر جب آپ بیان کریں گے تو اسی انداز میں بیان کریں گے جس لے میں آپ کی تقریر چل رہی ہے، اور جس معیار پر آپ کی تقریر ہے، جس لیول پر آپ کی تقریر ہے، آپ اسی لیول پر رکھ کے آپ باقی گفتگو بھی کریں گے، اور یہ ہے کہ حدیث بھی پڑھیں گے۔ مثلا یہی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یا اسی طرح سے من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تو آپ نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا کہ وہی انداز رہے گا خطابت میں، آیات یا روایات کو پڑھتے ہوئے انداز کو چینج نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسی لب و لہجے میں، کیونکہ آپ گفتگو اردو میں جب کر رہے ہیں تو اردو کا انداز بیان یہی ہے کہ اسی طریقے سے ہی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال اسی طرح سے اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا مقصد اختصار ہے اس وجہ سے ہم اس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ اب آئیے اشعار کو پڑھنا، تو دیکھیے اس میں خاص یاد رہے کہ جو اہم ترین مشہور ترین اشعار ہوتے ہیں وہ اکثر لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، لہٰذا لوگ بعض دفعہ صحیح طرح سے یاد نہیں کرتے اور اپنے ہی الفاظ میں اس کو بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی شرط ہے کہ سب سے پہلے یہ صحیح یاد ہونا چاہیے، اور پھر یہ کس کا شعر ہے اس کی بھی تحقیق کریں، ایسا نہ ہو کہ شعر کسی اور کا ہے، پڑھ کسی آپ اور کے نام پر رہے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ شعر کو کس انداز میں پڑھیں گے، آپ سادہ نہیں، یہاں پر بھی یہ ہے کہ آپ کا انداز خطابت وہی، جیسا کہ آپ بیان کرتے ہوئے یہ بیان کریں گے حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ دیکھا آپ نے، یعنی آپ نے اسی انداز کو چلتے ہوئے بیان کرنا ہے۔ یا مثلا محسن نقوی شہید کا بہت عظیم شعر ہے، وہ کہتے ہیں گھوڑے تو دوڑے لاشا شبیر پہ مگر تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا۔ اب آپ اس کو بھی جہاں پر جس لے میں بات کر رہے ہیں اسی انداز میں آپ اس کو بیان کریں گے۔ مثلا دوبارہ، گھوڑے تو دوڑے لاشا شبیر پہ مگر تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا۔ تو یہ آپ اس انداز میں اس کو بیان کریں گے عزیزان، اور آپ ناظرین بھی اس کو توجہ سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ انداز بیان کیا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم ان چیزوں کو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں، تاکہ یہ ہے کہ خطیب اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے جوش خطابت میں اشعار اور آیات اور روایات کو پڑھنا سیکھ جائے۔